امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، میم سے محبت۔ میم سے محبت ایک ایسی چلتی ہوئی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو فنی طور پر اتفاق اور تقدیر کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، دو روحوں کو اکٹھا کرتی ہے جو اپنے جوہر میں اس سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی ہیں۔ غیر یقینی صورتحال سے بھری ہوئی دنیا میں محبت منطق، ماضی اور حالات کی حدود کو پامال کرتے ہوئے انتہائی غیر متوقع لمحات میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، دنانیر مبین، زرار خان، ختیجہ سلیم، فائزہ گیلانی اور تحسین وجاہت شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، کابلی پلاؤ۔ کابلی پلاؤ لاہور کے ایک راست باز شخص حاجی مشتاق اور ایک ضرورت مند افغانی لڑکی باربینا کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ 51 سالہ پنجابی بیچلر حاجی مشتاق باربینا سے ملنے تک سادہ اور سیدھی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ایک مذہبی دورے کے لیے مردان جاتا ہے جہاں وہ ایک مسجد میں قیام کے دوران باربینا کے بھائی سے ملتا ہے۔ اس کا بھائی پوچھتا ہے کیا کوئی اس سے شادی کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے لیے باربینا کے بھائی کو پیسوں کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ حاجی مشتاق نے اس کے بھائی کو مشورہ دینے کی کوشش کی کہ وہ اس سے شادی کے لیے پیسہ نہ مانگے۔ اسے پتہ چلا کہ پیسے ان کے دوسرے بھائی کے آپریشن کے لیے مانگے جا رہے ہیں، جس کی ٹانگیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، دوبارہ۔ جب اس کے شوہر ہدایت اللہ کا 70 کی دہائی کے آغاز میں انتقال ہو گیا تو مہر النساء ایک آزاد روح کے طور پر محسوس کرتی ہے اور اپنے ماضی کی تلخ یادیں یاد کرتی ہے۔ جب اس کے مرنے والے والد نے اس کی شادی 16 سال کی عمر میں ہدایت اللہ سے کرنے کا فیصلہ کیا، جو اس وقت 36 سال کا تھا، اپنے شوہر کی آخری رسومات کے وقت مہر النساء اس کی موت سے جذباتی طور پر متاثر نظر نہیں آتی۔ ماہر اگلے دروازے کا لاپرواہ لڑکا ہے جو ٹینس کا کھلاڑی ہے اور نوکری کی تلاش میں ہے۔ اس ڈرامے کو ثروت نذیر نے لکھا ہے، دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حدیقہ کیانی اور بلال عباس خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، جھوم۔ جھوم کا محبت، رشتوں، دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان دو روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے، جو افراتفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں، جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے۔ ایک تکلیف دہ ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ تاہم آریان کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے، جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں سورج کی روشنی بن جاتی ہے۔ جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے، آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنے عرصے سے محروم تھا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، بسمل۔ بسمل ایک پرعزم خاتون کی کہانی ہے جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گی۔ جب وہ کامیابی کا پیچھا کرتی ہے، اسے خطرناک انتخاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں محبت جان لیوا ہو سکتی ہے اور اعتماد آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے۔
کہانی اس کے گرد گھومتی ہے کہ کس طرح عزائم عظیم بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں یا تباہ کن نتائج لا سکتے ہیں۔ نعمان اجاز بطور ٹی ٹی ایک کامیاب تاجر اور زمیندار ہے جو اپنی بیوی ریحام اور اپنے اکلوتے بیٹے موسیٰ سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے۔ حریم فاروق بطور معصومہ ایک نچلے طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی لڑکی، لیکن اس کے خواب اعلیٰ طبقے کی زندگی گزارنے کے ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، جفا۔ جفا محبت، قربانی اور مشکلات کے خلاف لچک کی ایک پرجوش کہانی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پس منظر میں ڈرامہ دو کزنز زارا اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے جن کی تقدیر غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں۔ اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے، اس محبت کو چھین لیتی ہے جسے وہ کبھی پسند کرتی تھی، جبکہ زارا اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز جذبات کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہنگاموں اور مصیبتوں کے درمیان محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبے ہیں؟ اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے، دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سحر خان، محب مرزا، عثمان مختار اور ماورا حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، مقدر۔ رائمہ RJ ہے جو اپنا نام بنانا چاہتی ہے۔ کام پر اسے اپنے ساتھی ساتھ کے بااثر بزنس مین چچا سیف کا انٹرویو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سیف کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور پھر اپنی اثر و رسوخ اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے رائمہ کو اس سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ رائمہ کو سیف کے گھر والوں کی طرف سے مسلسل دشمنی ملتی ہے اور اس کے اپنے خاندان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ پھر سیف اور اس کے خاندان کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم سے بچنے کے لیے رائمہ کے چیلنجز کی پیروی کرتا ہے۔ کون اس کی مدد کرے گا اور اس کی جدوجہد میں اس کا ساتھ دے گا؟ اس ڈرامے کو اقبال بانو نے لکھا ہے اور شہرزاد شیخ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، مدیحہ امام، عائشہ گل، ہارون شاہد اور علی انصاری شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، جیون نگر۔ جیون نگر ڈرامہ جیون نگر نامی ایک افسانوی قصبے میں ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ ببر شاہ کی کہانی بیان کرتا ہے، وہ شخص جو کرپٹ گنڈوں اور اپنے گاؤں کے معصوم لوگوں کے درمیان آہنی دیوار بنا ہوا ہے۔ یہ غیر روایتی قصبہ جلد ہی متعلقہ سماجی مسائل کا مرکز بن جاتا ہے جو اکثر شناخت کے بحران، سماجی طبقاتی تقسیم اور صنفی دھکیانوسی تصورات جیسے قالین کے نیچے دب جاتا ہے۔ جیون نگر کے جذبات، طنز، مزاح اور سماجی تبصرے کا جذبہ اور حیرت دیکھنے کے لیے اس ڈرامے کو دیکھیں۔ اس ڈرامے کو کاشف نثار نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اویس احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سہیل احمد، رابعہ بٹ، کاشف محمود، نور الحسن اور سید عاطف شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔